السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اگر ہم انہیں دو حصوں میں تقسیم کریں تو آپ اس طرح سمجھ لیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کی رغبت رکھنے والا، جن سے فائدہ اٹھانے والا آخرت میں عذاب کا نشانہ بنتا ہے، اس کا نام حرام ہے۔ اور دوسری وہ جو رغبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ پہنچنے دے، بلکہ اسے طویل محاسبے میں مبتلا کر دے، اس کا نام حلال ہے۔ اور میرے عزیز، اہل بصیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دیر تک ٹھہرنا بھی عذاب ہی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس سے حساب میں جرح کی جاتی ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، دنیا کا حلال وہ حساب ہے اور جو حرام ہے وہ عذاب ہے۔ وہی بات جو ہم نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جو بھی حرام ہے وہ عذاب کا موجب ہے، اور جو حلال ہے وہ کم از کم حساب کا تو موجب ہے کہ حساب تو دینا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے، دنیا کا حلال بھی عذاب ہے مگر یہ کہ حرام کے عذاب کی نسبت ہلکا ہے۔ بلکہ میرے عزیز، اگر حساب و کتاب نہ بھی ہو اور اس دنیا فانی کی لذات اور خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کمی اور بلند درجات سے محرومی ہونا، یہ بھی تو کسی طور پر عذاب سے کم نہیں ہے۔ آپ اپنی اس حالت کو دنیا پر قیاس کر سکتے ہو کہ جب تم اپنے ہم عصر اور ہم مرتبہ لوگوں کو کسی میدان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کس قدر حسرت ہوتی ہے اور دل اپنی پسماندگی پر کتنا پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے رتبے، نعمتیں، قدورتیں، نفرتیں، دشمنی، محبت، سب کچھ عارضی ہے، اس کو ہرگز بھی دوام اور بقا نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کرو کہ تم ان دنیا کی نعمتوں کے نہ ملنے پر کتنے ازردہ خاطر اور کتنے افسردہ ہو جاتے ہو، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہمسر آخرت کے میدان میں سبقت لے جائیں گے اور تم اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جاؤ گے، جس کی عظمت کا اظہار الفاظ کے ذریعے تو ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی اور آپ کے سامنے شہد سے میٹھا کیا ہوا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو آپ دیر تک پیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھماتے رہے، اور پھر لانے والے کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، مجھ سے اس کا حساب دور کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی نعمتیں دور رکھی تھیں، چنانچہ آپ کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ پر مسلسل سختیوں، آزمائشوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔